الذی آتیناہ آیاتنا، اے نبی آپ ان کو پڑھ کے سنائیں اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دیں. آیات سے مراد اپنی آیات دیں، تورات کا علم دیا یا انجیل کا علم دیا یا قرآن کا علم دیا. اس سے کون مراد ہے؟ روایات اس بارے میں بہت مستند روایت سے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، البتہ مختلف روایات ہیں، صحابہ تابعین سے مختلف تفسیریں. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی عالم کا بتایا، کسی نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی عالم تھا، کسی نے بلعم باور کا تذکرہ کیا جس نے پیسے دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگانے کی کوشش کی. واللہ عالم. اور بعض مفسرین نے کہا اس سے کوئی مخصوص مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عالم مراد ہے، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، چاہے وہ عیسائیوں میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، جو دنیا کی لالچ میں حق کا اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دے. تو چونکہ یہود اس کے پہلے مصداق تھے، اس لیے زیادہ تر حضرات نے اس سے یہود کا عالم مراد لیا ہے. لیکن ہمیں ظاہر ہے اس کا کیا کرنا ہے کہ کون مراد ہے. جو بھی اس کردار کا حامل ہوگا وہ ان آیتوں میں داخل ہوگا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی آپ ان کو خبر پڑھ کے سنائیں اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی، یعنی اپنی آیات کا علم، یعنی تورات، یا اگر یہودی عالم مراد ہے تو تورات کا علم اس میں داخل ہے. جن کو ہم نے تورات کا علم دیا، زیادہ تر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ بلعم باعور ایک یہودی عالم گزرا ہے، وہ مراد ہے اس سے. جس کو ہم نے اپنی آیات یعنی تورات کا علم دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان آیات سے بالکل نکل گیا، یعنی بالکل اس پر عمل اس نے چھوڑ دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور پھر شیطان اس کے پیچھے ہو لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ لوگوں میں ہو گیا. تو جو عالم بھی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پیسوں کی لالچ میں حق کو خلط ملط کرتا ہے، تو وہ پھر تھوڑا گمراہ نہیں ہوتا. قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے وہ آہستہ آہستہ پورے دین سے نکل جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے. ہوتا تو یہ کہ انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے، لیکن گمراہی کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری دال یہاں گلے گی، لہذا شیطان مکمل طور پر اس پر مسلط ہو جاتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے تو ہم ان آیات کے ذریعے اس کو بلند کر دیتے. اگر وہ تھوڑی خواہشات کی پیروی سے بچ جاتا، لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتا، تو ہم اس کو بہت بلند مقام عطا کرتے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، حق پر قائم رہتے ہیں، دیر سے صحیح لیکن اللہ ان کو بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہوتا چلا گیا. زمین سے مراد ہے دنیا کی طرف، پستی کی طرف. پستی کی طرف مائل ہونے کو اللہ نے زمین کی طرف مائل ہونے سے تعبیر کیا، یعنی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر پستی کی طرف، ذلت کی طرف مائل ہونا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء پیسوں کے لالچی ہو جائیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی. یہ آج بھی نظر آ رہا ہے. لوگ انہی علماء کی عزت کرتے ہیں، انہی کو وقار دیتے ہیں جن کے دل میں دولت کی لالچ نہیں ہوتی، پیسوں کی ہوس نہیں ہوتی. وہ حق بیان کرتے ہیں، پیسہ آئے نہ آئے ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آیت خاص طور پر اہل علم حضرات کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص نے خواہشات کی، اپنی خواہش کی پیروی شروع کر دی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہث، کہ اس پر تم حملہ کرو گے تو بھی وہ کانپے گا زبان نکال کے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو بھی زبان نکال کے کانپے گا. یعنی کتا کسی حال میں بھی آپ اس کو سکون کی حالت میں نہیں دیکھیں گے. اس کو خوف میں مبتلا کریں گے تو بھی یہی کنڈیشن، امن میں آئے گا تو بھی یہی کنڈیشن. تو جیسے کتا ہر وقت زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے نا، اور ایک عجیب سی اس کی ذلت والی کیفیت ہوتی ہے. تبھی تو ہمارے ہاں جب بھی کسی کو گالی دینی ہوتی ہے کتے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب بھی کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے کتا کہا جاتا ہے اس کو. وجہ کیا ہے؟ کتے کی جو ظاہری حالت ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت ایک ذلت کی کنڈیشن میں، لالچ کی کیفیت میں ہے. یہ کبھی بھی سکون میں نہیں بیٹھا ہوگا. آپ نے دیکھا سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا تو بھی ہانپ رہا ہوگا وہ. تو قرآن جب اس طرح کی مثالیں دیتا ہے اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. جب ہم جانوروں سے کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں تو اس جانور کی ظاہری کیفیت مراد ہوتی ہے. تو کبھی بھی اس پہ آپ وقار نہیں دیکھیں گے کتے پہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے علماء جو خواہشات نفسانیہ کے شکار ہو کے حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح معاشرے میں رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. ان کی بھی ہر وقت، اللہ معاف فرمائے یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کی ہر وقت مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ لالچ میں جیسے کتا ہانپ رہا ہوتا ہے نا، اور
جو اس کی ذلت کی کیفیت ہوتی ہے، تو ویسا ہی اللہ لوگوں کی نظر میں ان کا مقام بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہے اس قوم کی مثال جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ قوم سے مراد ہے علماء کی قوم جو علم ہونے کے باوجود حق کا انکار کریں۔ فقصص القصص، پس اے نبی آپ واقعہ بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کر لیں۔ یعنی یہ جو ہم نے واقعہ بیان کیا اس کو آپ لوگوں کے سامنے بتائیں، جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے، تاکہ لوگوں میں عبرت حاصل ہو کہ علم حاصل ہونے کے بعد پیسوں کی لالچ میں گمراہ ہونا اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا، اس کا کیا اثر پڑتا ہے خود اس عالم کی شخصیت پہ، خود اس کا امیج کیسا دنیا کے سامنے خراب ہوتا ہے۔ اس پر ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ ہم نے تو بہت سے دنیا پرست علماء دیکھے ہیں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے، تو خوب سمجھ لیں کہ عزت اور ذلت سے مراد ان لوگوں کی نظر میں عزت ہے جو خود قابل عزت ہو۔ عام لوگ جو جاہل ہوتے ہیں یا جن کے پاس خود علم نہیں ہوتا، ان کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے جاہل، مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے، کیسا اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ تو عزت اور ذلت سے مراد فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، جو بھی صحیح ایمان والے لوگ ہیں ان کی نظر میں ایسے لوگوں کا امیج خراب رہتا ہے، باقی بے وقوفوں کی نظر میں تو ظاہر ہے بے وقوف آدمی ہی کی عزت ہوگی۔ ساء مثلا، اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برے ہیں وہ لوگ، بہت ہی بری ہے وہ قوم مثال کے اعتبار سے، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو کتے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ کسی حال میں مطمئن نظر نہیں آئے گا آپ کو، تو یہ لوگ بھی ہر وقت ہانپتے کانپتے رہیں گے، کبھی بھی یہ مطمئن نہیں ہوتے۔ دنیا پرست انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے بدلے میں جب دنیا خریدوں گا تو میری عیاشی شروع ہو جائے گی اور مجھے سکون ملے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے، اور وہ مثال جو قرآن دے چکا ہے وہ کتے کی مثال ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور یہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل آنے کے بعد ہماری خوش عیشی والی زندگی، سکون کی زندگی شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ۔ تو اللہ تو اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ جس کو قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے اس کو آپ غلط مان لیں، جس کو کہتا ہے صحیح ہے اس کو آپ صحیح مان لیں، اور پیسوں کے بدلے میں، دنیا کی لالچ کے بدلے میں آپ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہ کہیں، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اب ایک گویا اشکال ہوتا ہے کہ علم کے بعد انسان گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے یہود، قرآن نے پچھلے رکوع میں کیا کہا تھا؟ واضح طور پر تورات میں یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے سامنے تورات میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، اس کے بعد بھی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو کیسے انکار کر رہے ہیں؟ اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید اذیت ہوتی تھی۔ تسلی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جنات اور انسانوں کو۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل حق کو تسلی دے رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گمراہ لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے، کیونکہ ہم نے جہنم بھی بھرنی ہے، تو بہت سے لوگوں کو ہم نے پیدا ہی جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو ان بیچاروں کا قصور کیا ہے، تو دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت تعبیر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے نا، جیسے ماں باپ کے ایک اولاد پیدا ہوئی اور ماں باپ خوشی منا رہے ہیں، پھر اس کی تربیت کر رہے ہیں، تربیت میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن بچہ ماں باپ کا نافرمان ہے، مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، ہر طرح سے تربیت کی کوشش کر لی مگر وہ ماں باپ کو ستا رہا ہے، تو باپ ایک دن کیا کہتا ہے، یہ بچہ پیدا ہی میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ یہ مجھے ستائے۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیدا اس لیے کیا گیا ہے، مقصد یہ کہ اس کا ہر طرح سے اس کی ہدایت کے اسباب پیدا کر لیے، لیکن یہ پھر بھی ہٹ دھرمی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا میری غلطی ہے، گویا میں نے اس کو پیدا اپنے آپ کو ستانے کے لیے کیا تھا، یعنی یہ انجام تو اس کا لازمی نکلنا ہی تھا۔ اور آسان مثال، آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، احسانات کرتے ہیں، اور وہ اس گفٹ سے جو ہے آپ کے احسانات سے پھلتا پھولتا ہے اور آپ ہی کو مارنا شروع کر دیتا ہے،
تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے تو اس پر احسان اس لیے کیا تھا تاکہ یہ مجھ پہ ظلم کرے. تو اس کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی وہ لام یہاں لیے ترجمہ ہوتا ہے لیکن اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے کہ جس کا انجام یہ نکلنا ہے. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے تمہیں یہ لگے گا کہ ان کو پیدا ہی جہنم کو بھرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی اتنے ضدی اور ہٹ دھرمی ہیں. اگلی آیت میں اس مضمون کو اور واضح کر دیا گیا، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر ان دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم زبردستی ان کو جہنم میں نہیں ڈال رہے، ان کو ہم نے سوچنے کے لیے دل تو دیا ہے مگر اس دل میں حق کو سمجھنے کی یہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس سے لا یفقہون بہا کا مطلب اس دل سے حق کو سمجھتے ہی نہیں ہے، تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں حق کو. باقی تمام باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں، حق کا راستہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر اس سے یہ دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ کہ حق راستہ نظر ہی نہیں آتا، باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں مگر حق ان سے نظر نہیں آتا، اندھے بنے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر یہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. یعنی گویا اللہ نے پچھلی آیت میں جو اشکال ہوا تھا اس کا جواب بھی دے دیا کہ ہم نے تو ان کو سوچنے کے لیے دل بھی دیا، حق دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دیں اور سننے کے لیے کان بھی دیے. ہم زبردستی اگر ان کو جہنم میں پھینکنا چاہتے تو ہم ان کو سیدھے راستے کی صلاحیت ہی پیدا نہ کرتے. ہم نے سیدھے راستے کو سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دی ہیں مگر ان صلاحیتوں سے ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ حق کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ حق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ حق کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اگر یہ حق پر ایمان نہیں لے کر آتے تو اے نبی آپ غم نہ کریں، یوں سمجھ لے کہ ان کمبختوں کو پیدا کیا گیا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس لیے کہ جانور گمراہ ہوتا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ تو جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل. غافل کا مطلب یہ جو نہ دیکھتا ہو، نہ سنتا ہو، نہ سوچتا ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ غفلت میں زندگی گزارے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. مشرکین یہاں یہ بھی کرتے تھے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ غیروں کو دیتے تھے. توحید میں مشرکین کہتے تھے نا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. قرآن نے اس رکوع کے شروع میں کہا نا کہ توحید انسان کی فطرت ہے، تو مشرکین کہتے تھے ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا جب ایک خدا کو مانتے ہو تو جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کو کیوں دے رہے ہو؟ تو اس لیے جو اللہ کے اچھے نام ہیں، یعنی جو صفات ہیں اللہ کی اچھی اچھی، ان سے صرف اللہ ہی کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد سے کام لیتے ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کو فالو مت کرو. الحاد کیا ہے؟ کہ وہ نام غیر اللہ کو دے دینا. مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، ہر جگہ موجود، اس طرح کے جو نام آج بھی لوگ دے رہے ہیں اللہ کے علاوہ کو، تو یہ نام اللہ کے، یہ نام سے مراد ہے یہاں صفات. تو یہ والی صفات اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت دو. وہ صفات جو اللہ کا خاصہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت دو. اگر تم نے دیا تو تمہیں مشرک ہی سمجھا جائے گا، چاہے تم 100 دفعہ زبان سے توحید کے دعوے کرو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں عنقریب ان کو ان کے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو ہم نے امت پیدا کی ہے ان میں ایک امت ایسی ہے، جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو تم اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کس کیٹیگری میں آتے ہو. اگر تمہارے اعمال برے ہیں، حق سننے کے باوجود باطل کو فالو کرتے ہو، تو سمجھ لو تمہیں بھی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور اگر تم حق ہی کی رہنمائی کرتے ہو اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا. ہمارا رکوع آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کچھ علمی نکات ہیں، بس خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں. ایک تو ہمیں اس رکوع میں یہ پتہ چلا کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے توحید کا ایگریمنٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے توحید ہماری نیچر کا حصہ بن چکی ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے انسان معذور نہیں ہو جاتا. وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ عیسائی تھے تو میں عیسائی تھا، میرے ماں باپ ہندو تھے تو میں ہندو تھا. یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. تیسرا ہمیں یہ پتہ چلا
کہ بھئی علم کے باوجود انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ عام گمراہوں کی طرح نہیں ہے، اس پر اللہ ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ذلت سے بچا کے رکھے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو بہت ضدی اور ہر دھرم لوگ ہوتے ہیں نا، جو حق کو سننے کے باوجود سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بالکل 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرض کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں چیزیں بنائی، اگر اس طرح کے بدبخت لوگ نہ ہوتے تو ظاہر ہے جہنم کا پیدا کرنا تو پھر لغو اور فضول ہو جاتا۔ تو یہ سوچ کے اہل حق کو تسلی رکھنی چاہیے، اور ان ضدی اور ہر دھرم لوگوں کی وجہ سے حق کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں کہ اللہ کے جو نام ہیں، جو خاص صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ مخلوق کو دینا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج لوگ عالم الغیب کہتے ہیں۔